بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ارشاد چوہان آئی وٹنس نیوز کے ساتھ اپنے سامعین، حاضرین، ناظرین اور اپنے دوستوں احباب کو، اپنے مجھ پر تنقید کرنے والے یا مجھ سے محبت کرنے والے سب کا شکریہ، اور میرے ولاگ کو دیکھنے والوں کے لیے، اور تمام ان دوستوں کو جو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہیں مگر وہ سیاسی لحاظ سے تمام صورتحال کو دیکھتے ہیں، ان سب کو میرا سلام ہو، اور ان کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں. آج میں اپنے ولاگ کا وہ حصے پر بات کرنا چاہتا ہوں جس نے ہماری پوری زندگی کے اندر صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیا، ایک نئی صورتحال پیدا کر دی، جس کے لیے پھر ہم اس اندھی جنگ، جسے ہندی میں یدھ کہا جاتا ہے، اندھے یدھ میں کود پڑے، اور پھر یہ چل سو چل 11 سال تک محیط رہی. یہ غالباً 14 مارچ 1983 کی بات ہے. ہم یونیورسٹی، ایسی کالج، دیگر کالجز کے الیکشن جیت چکے تھے. میڈیکل کالج میں تو بہت ہمارا زبردست لوگوں کا اجتماع اور گروہ موجود تھا، مگر وہاں پر بدقسمتی سے جنرل جیلانی نے الیکشن بین کر دیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جوتے کھا کے وہاں سے گزرا تھا. مجھے اب بھی یاد ہے، اکمل خان ترین، رضا محی الدین، زاہد عمران اور ذکی اور دیگر دوست تھے جن کے نام اب بہت زیادہ مجھے یاد نہیں ہیں، کیونکہ میں بہرحال ان سب سے چھوٹا تھا، اور تب میں اسکول میں تھا تو 82 میں یہ ڈگریاں لے چکے تھے. تو بہرحال ہمارا بنیادی طور پر ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ میڈیکل کالج کا اقبال ہال ہی رہا، بڑا عرصہ رہا، اور ہم نے اس مرکز کو بنا کر ہم نے پورے پنجاب کے اندر، پھر ادر پاکستان کے اندر جدوجہد کی. تو اس پر میں آپ بات کرنا چاہوں گا. آج کا دن میں اس ولاگ پر بات کروں گا. یہ 14 مارچ کا واقعہ اس طرح ہے کہ ہم ایسی کالج کا الیکشن جیت چکے تھے، تو جمعیت کے ساتھ ایک عجیب سی صورتحال جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کہ وہ کبھی تو ناچتے ہوئے مور کو تو روک نہیں سکتے، کلاچے بھرتے ہوئے ہرنوں کو تو روک نہیں سکے، کہیں فطرت نے ناچتے ہوئے گنگناتی ہوئی بلبل کو تو کہیں نہیں روکا. تو یہ موسیقی کے خلاف کیوں تھے؟ مجھے آج تک یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ موسیقی سے کیوں اتنا ان کو ضد تھی. ان کے لیے انا کا مسئلہ بن جاتا تھا. خواتین سے بات کرنا ان کے لیے انا کے ساتھ، شاید گھر میں یہ ماں باپ سے بھی بات نہ کرتے ہوں اس وقت. اب تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے ذاتی دوست ہیں جمعیت میں اور بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے ہیں اس پارٹی کے اندر، تو میں میرے لیے کافی قابل عزت ہے. یہ میاں طفیل کی غالباً جو جنرل ضیاء کا بھانجا تھا یا ماما تھا، تو یہ اس کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد قاضی صاحب نے تو خیر اسے عوامی جماعت بنا دیا، میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. ان کی گزر جانے کے بعد بھی میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ انہوں نے اس جماعت کی حیت کو تبدیل کر دیا، اسے عوامی جماعت بنایا. تو بہرحال معاملہ پھر وہیں آیا. یہ ہمارے اسپورٹس کے پروگرام ہو رہے تھے 3 روزہ، اور یونین کیونکہ ہماری تھی اس لیے اس پر جمعیت کو تو پہلے ہی زد کافی لگ چکی تھی. میں اصل میں اس وقت تک ملٹری کمانڈر بن چکا تھا. اپنی جو پورا ڈوین ہے اس کی ملٹری کمانڈ میرے پاس تھی. ظاہر ہے طاقت کا سارا اختیار میرے ہاتھ میں تھا. میرے ساتھ میرے دوست تھے بہرحال، اور اس میں ضروری نہیں تھا کہ وہ میڈیکل کالج کے تھے، یونیورسٹی کے تھے، یا دیگر اداروں کے سے تھے، یا میرے پرائیویٹ دوست تھے جو سیٹلائٹ ٹاؤن سے تھے. کہیں جہاں پر جس کے استعمال کی ضرورت ہوتی اسے ہم ضرور کرتے، اور اس کے بعد ہم اسے سیکیور بھی کرتے.
اور میں تیزی سے میرا کام تھا عہدوں کو تبدیل کرنا، جس میں خود بھی ڈوین کی صدارت چھوڑ چکا تھا کئی دفعہ، تقریباً جب پی ایس ایف بنی ہے تو میں 1 سال ڈوین کا صدر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے ڈاکٹر خاقان طارق کو بنایا، پھر اس کے بعد اظہر مناس کو بنایا یونیورسٹی سے، پھر تنویر بیگ مرزا رہے. اس طرح مطلب ہے کہ یہ تبدیلی چلتی رہی تاکہ نئے لوگ شامل ہوتے رہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا ہم نے. اب آتے ہیں جی 14 مارچ کی طرف. اس دن تمام جمعیت نے یہ ہمیں پیغام بھیجا کہ ہم کسی صورت میں بھی، جو کہ آخری دن 14 تاریخ کو اسپورٹس کے بعد ایک موسیقی کا پروگرام تھا رکھا گیا، جسے انہوں نے ہر صورت میں سبوتاژ کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی. ہم نے بھی اسے بچانے کی حکمت عملی تیار کر لی تھی. خیر وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جسے جو ہے نا زیادہ اس کو صورتحال کو خراب کرنے میں ہاتھ اس وقت کے ایس ایس پی رانا مقبول کا تھا، جسے آج بھی میں الزام دیتا ہوں، اور تمام دوست اس بات پہ متفق ہیں. یہ بڑی نارمل بات ہے کالجز میں آپس میں لڑائی ہو جانا، یا کوئی فائر ہو جانا، یا کسی کو ڈنڈا مار دینا، یہ نارمل باتیں تھیں. تو یہ ملٹری کورٹس میں چلائے گئے یہ کیسز، اور ہمیں سزائیں بھی ہوئیں. اور یہ میں اس پر یہ بات کرنا چاہوں گا. غالباً ایک رات پہلے مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ نے ضرور آ کے ساری صورتحال کو سنبھالنا ہے. اب ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی کمانڈ جو ملٹری کی وہ میرے پاس تھی. خیر میڈیکل کالج سے بڑے سارے دوست جو تھے وہ ایک ایرانی بس پر تشریف لائے، اور ویپنری بھی یقیناً ہم لے کے آئے، اور پہلی دفعہ اس کا استعمال بھی ہوا ایسی کالج میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس کی غیر ضروری استعمال تھا. آج بھی میں اس صورتحال کو میں دیکھتا ہوں تو جو اس کا شکار ہوا اختر عباس، وہ یہیں چشتیاں سے اس کا تعلق ہے، تو میں اس کو اب بھی دیکھتا ہوں، وہ اس کے ٹانگ جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک غیر ضروری استعمال تھا، کیونکہ یہ فنکشن بخوبی سر انجام پا چکا تھا. ہم نے موسیقی بھی بجائی، ہم نے سب کچھ کر لیا تھا. اب خام خواہ کی چند دوستوں کی ضد تھی کہ بھی ہاسٹل کے سامنے سے گزرنا ہے، جبکہ اس کی خاص کو ضرورت نہیں تھی. چلیں جی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فائر کی تو قطعاً ضرورت نہیں تھی. وہاں کوئی معمولی سا فائر کیا جائے یا کچھ کیا جائے، اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. بہرحال جی ہم پروفیسر مناز صاحب بھی ساتھ تھے، اور بھی پروفیسر تھے، وہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ بخوبی ایک صورتحال ختم ہو گئی ہے، اس کو اینڈ کی طرف جانا چاہیے. تو لیکن اچانک ہمارے دوست طالبی صاحب، ڈاکٹر طالبی صاحب، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. ڈاکٹر نیئر جو اس وقت چیف تھے میڈیکل کالج ایگلز کے، کہ نہیں نیئر بھائی ایک فائر تو یہاں فائر تو ہونا چاہیے. کافی لوگوں نے اس بات کو روکا بھی کہ ایسا نہ کیا جائے. تو لیکن یہ کچھ ہوائی فائرنگ چاہتے تھے، ان کو تھریٹ کرنا چاہتے تھے. تو لیکن نیئر نے کیوں اجازت دی، یہ بات میری سمجھ سے بات ہے. ڈاکٹر نیئر نے، ملتان سے ان کا تعلق تھا، تو خیر انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی. تو ہم جب گیٹ بھی گزر گئے ہیں ہاسٹل کا، بلکہ باہر نکلنے والے گیٹ کے قریب تھے، ہم جا چکے تھے، تو اختر عباس ہاسٹل سے باہر نکلا. وہ اندر نعرے بازی کر رہے تھے ہاسٹل کے، لیکن باہر نہیں آئے وہ. تو ابو بکر نے اسٹین گن کو سیدھا کر کے فائر کیا اس کی طرف. یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ حافظ طاہر نے اس پہ شاید ہاتھ مارا ہے، اور وہ نیچے کی طرف ہوگی گن کا منہ، اور وہ اس کی ٹانگ پر گولی جا کر لگی. تو وہ رینگتا ہوا اندر چلا گیا، اور باہر پولیس آلریڈی موجود تھی، بڑی تعداد میں پولیس موجود تھی. بہرحال ہم دیواریں سامنے سے کچھ دوست کود کر گنیں پہلے پھینکی، پھر خود کود گئے، اور وہاں پر نواز رندھاوا صدر تھے یونیورسٹی کے بنے، اور شیخ یوسف سیکرٹری جنرل، وہ بھی دیواریں کود کر نکلے وہاں سے. تو ہم بھی وہیں سے گئے، یونیورسٹی میں چلے گئے. لیکن 16 اپریل کی صبح میرے لیے تو، میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ مجھے ظفر عوان میرے پاس آئے. انہوں نے رات کو کہا کہ صبح آپ آ جائیں، آپ کی ضمانت انٹرم بیل کرا کر، تاکہ آپ شامل تفتیش ہوں اور اس ساری صورتحال کو سنبھالا جائے. 16 مارچ کو ہم، رفیق قریجہ صاحب تھے سیشن جج،
ان کی عدالت میں پہنچے اور انہوں نے میری بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس عدالت پہنچ گئے. اندازے کے مطابق کچھ 400-500 اسٹوڈنٹس تھے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں نکلا تھا تو تب کافی نوجوان تھے وہاں پر. ڈاکٹر اکرم جمال طالبی اپنا حلیہ بدل کر آیا. اس نے سر پہ ترکی ٹوپی نوابوں والی رکھی ہو، ہاتھ میں کھونٹی پکڑی ہو، اینک لگائی ہو، اور کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر بیل نہ ہو تو آپ پچھلے دروازے سے نکلیں اور کمشنر آفس کی دیواریں کود کر پیچھے کی طرف نکل جائیں. بہرحال ہماری ضمانت منظور ہوگی، سب مبارکبادیں دے رہے تھے تو ہم بھی خوش تھے، چلو جان چھوٹی، اب دیکھتے ہیں آگے جو بھی صورتحال ہوگی اس کو پھر آگے لے کر چلیں گے. لیکن یہ ہماری خام خیالی اس وقت ثابت ہوئی جب بہت زیادہ رش دیکھ کر تیزی سے انٹیلیجنس والوں نے اطلاع کی اور رانا مقبول وہاں پر پہنچ گئے عدالت میں، اور بڑی تعداد میں پولیس وہاں پر بسوں میں آئی جو ان کی اپنی بسیں ہوتی ہیں پولیس کی. اور میں ابھی عدالت میں موجود تھا اور مچلکے جمع ہو رہے تھے، تو اسی دوران رانا مقبول اندر آیا اپنے ساتھ پولیس کے لوگوں کے ساتھ، اور اس نے آ کر رفیق گریجا کو 12 MLO کے آرڈر دکھائے ہیں مارشل لا ریگولیشن کے کہ ہم اس کے تحت ارشاد چوہان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے خیر مجھے عدالت کے اندر سے ہی گرفتار کیا اور لے کر میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے پکڑ لیا اور لے کر مجھے روانہ ہوئے پولیس وین میں، پولیس کے ڈالے میں، اور اس کے پیچھے وین ہو، اور بڑی تعداد میں وہ اس میں پولیس تھی وین کے اندر، اور مجھے شہر سے باہر وہ لے کے گئے اور ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا، کپڑے ڈھانپ دیے گئے، مجھ پر کپڑا ڈھانپ دیا گیا. تو مجھے کچھ اندازہ ہے کہ یہ کراچی روڈ پر یہ روانہ ہوئے، تو کچھ دوست ہمارے موٹر سائیکلوں پر ان کے پیچھے لگ گئے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کہاں جاتے ہیں. تو مجھے اور میرے کچھ دوستوں کو انہوں نے بند کر دیا مسافر خانہ تھانے میں، جو کافی آگے شہر سے باہر اور نہر کے ساتھ اندر کی طرف ہے، وہاں بند کر دیا. اور کچھ دوستوں کو گرفتار کر لیا ہوا تھا پہلے یا کچھ بعد میں گرفتار ہوئے، جس میں رانا نعیم بھی تھا، ڈاکٹر شکور تھا، اس کے والد کو گرفتار کیا گیا، بزرگ والد کو. ڈاکٹر اجمل بھٹی تھا، انہیں گرفتار کیا گیا. اور ابو بکر کو تو خیر وہ کراچی سے لے کے آئے. تو اسی طرح مہتاب وکیل تھا مرحوم، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ بھی گرفتار ہوا. تو 6 دن ہمیں مسافر خانے رکھا گیا. 7ویں دن خاموشی سے رات کو یہ 10 بجے آئے ہیں اور مجھے لے کر ملک ظفر انسپیکٹر، کالے سے رنگ کا موٹا سا تھا، بدتمیز انسان، مجھے آج بھی یاد ہے. وہ مدعی بھی کوئی خاتون بھی آ جائے اس کو بھی گالیاں دے دیتا تھا. تو وہ مطلب ہے اس کے سپاہی سے رینکر آدمی تھا، وہ گالیوں سے اس کا گفتگو سٹارٹ ہوتی تھی. مجھے عباس نگر تھانے میں لے آئے تو راستے میں مجھے کمر میں پیچھے جس جگہ مجھے بٹھایا گیا وین کے اندر کیل چبھ رہا تھا. میں نے اپنی جگہ تبدیل کی تو وہ پولیس والے نے مجھے روکا، عباسی نامی کوئی پولیس کا کانسٹیبل تھا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے بہرحال پولیس کے. تو اس نے مجھے روکا کہ آپ ادھر سے کیوں اٹھائیں؟ میں نے کہا ادھر کیل ہے اس لیے میں اٹھاؤں. اس نے کہا کہ آپ کو یہیں بیٹھنا ہے. میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا یہاں پر. تو بہرحال بات آئی گئی ہوگی. اس نے جا کر اب ہم تھانے میں اترے ہیں تو جا کر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھی، کوئی تفتیش نہیں کی کہ آپ ہمیں اسلحہ دیں ہمیں، یا الذوالفقار سے ہمیں ملا رہے تھے. وہاں سے الیاس جٹ کو گرفتار کیا گیا تھا 1 سال پہلے بہاری کالونی سے، اور پھر کچھ ہی عرصہ پہلے آصف بٹ کو ارم ہوٹل سے ٹریک کر کے یزمان سے گرفتار کیا اور اس کو شاہی قلعہ لے گئے، اور جن کے گھر ٹھہرا تھا وہ صاحبان وڑائے صاحبان، ان کو بھی شاہی قلعے لے گئے. تو وہ غالباً طارق چیمہ کو ملنے آیا تھا جو کہ فوج کی اور ظہور الہی کی ماں پر پاکستان آیا تھا، اور یہاں آ کر 83 کا الیکشن بھی لڑا تھا، بلدیات کا ضلع کونسل کا الیکشن لڑا تھا یزمان سے. تو
اب انہوں نے کوئی تفتیش نہیں کی اس بارے میں، بلکہ میرے سر پر بہت گہرے اور گھنگریالے بال تھے، جو آپ تصویروں میں بھی دیکھتے رہے ہوں گے۔ یہ اس میں پرومو میں بھی ایک تصویر اس میں چل رہی ہے، جو آج کل زرداری کے لوگ ٹویٹر پر، ان کے پاس کسی ایسے انسان کی تصویر نہیں ہے جس کو ضیاء کے ساتھ ہتھکڑیاں لگی ہوں۔ تو وہ میری تصویر کو سید نجیب، جو میرے ذاتی دوستوں میں سے تھے کراچی میں، وہ اس کے ریفرنس سے لگاتے رہے ہیں۔ وہ ٹویٹر پر آپ جائیں، وہ کوئی میمن صاحب، یوسف میمن صاحب ہیں، اور بھی صاحب ہیں، فرحان صاحب ہیں، انہوں نے لگائی میں چلے۔ انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ یہ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے، گو کہ وہ ہمیں مانتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال تصویریں ہماری لگاتے ہیں، کیونکہ وہ تو کرپشن میں ہی پکڑے گئے 87 کے بعد، 88 کے بعد اقتدار میں۔ ان کے پاس ایسا کوئی کریڈٹ نہیں ہے پہلے کا، تو اس لیے ان کے پاس نہ معلومات ہیں کہ ہمارے۔ اب وہ نجیب بھی گرفتار رہا، بہت عرصہ گرفتار رہا، میں جیل ملتا رہا ہوں، کراچی جیل جا کے اس سے کئی دفعہ ملتے رہے، شام 4 بجے اس کا ٹائم ہوتا تھا ملاقات کا۔ تو ایسا ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوئی تابش نامی کوئی صحافی نے بدتمیزی کی، جس کی میں مذمت کرتا ہوں اور شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ نجیب ہمارے ذاتی دوستوں میں سے تھا، اور میں اس کے لیے یہ بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ نجیب جب شہید ہوا تو یہ غالباً 6 اپریل کو آئی بلاک میں اس پہ فائرنگ ہوئی تھی، اور جس میں اس کو 6 گولیاں سر میں لگیں۔ تو یقیناً اس کی ڈیتھ تو ہو گئی تھی، آغا خان میں اسے رکھا گیا، لیکن اناؤنس اس کی 10 اپریل کو کی گئی، اور سخی حسن قبرستان میں اسے دفن کیا گیا آغا خان سے، اور وہ ٹینکوں کو لگایا گیا کراچی کو، اس حد تک اس کا ری ایکشن کا خوف تھا۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، یہ آگے جا کر آئے گی، جب میں کراچی پہنچوں گا تو پھر یہ معاملات بھی سامنے آئیں گے۔ اب 14 اپریل آ جاتے ہیں ہم مارچ کی طرف، جب جو ایس سی کالج سے مجھے گرفتار کیا گیا، اپنا ایس سی کالج کے بعد 16 مارچ سے مجھے عدالت سے گرفتار کیا گیا، اور عباس نگر تھانے میں جب لے کے گئے ہیں تو مجھے الٹے ہاتھوں پہ ہتھکڑی لگا دی گئی تاکہ میں کسی پر حملہ نہ کر سکوں، اور مجھ پر تشدد جاتے ہی شروع کیا۔ میرے بالوں کو پکڑ کر وہ انگلیوں میں پھنسا کر توڑنے لگ گئے، اور کمر پر مارنے لگ گئے، سر پہ مارنے لگ گئے، ہر جگہ پر جسم پر ڈنڈے مارنے شروع کر دی، کچھ بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو اچانک ہی اس نے، ملک ظفر نے میں جسمانی طور پر بڑا مضبوط تھا، ایتھلیٹ بھی تھا، کراٹے کا بلیک بیلٹ تھا، باکسنگ کا پنجاب چیمپئن تھا، ظاہر ہے مجھے چوٹیں تو ضرور لگ رہی تھی، لیکن میرے میں برداشت اور اس کی سہنے کی قوت بڑی زیادہ تھی، اس لیے میں برداشت کر رہا تھا۔ لیکن ایک لمحہ ایسا آیا جو میری برداشت کی لمٹ کراس کر گیا، تو مجھے مجبوراً پھر اس کا ری ایکشن دینا پڑا۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ اس نے ایز اٹ از اپنی گندی زبان استعمال کی اور مجھے گالی دی، ملک ظفر نے۔ تو میں نے اپنی پوری قوت سے میں نے اس کو منہ پر ٹکر مارنے کی کوشش کی، پوری قوت کے ساتھ میں اچھلا، تو مجھے پیچھے سے سپاہیوں نے کھینچ لیا، جو ہتھکڑی لگا کر پیچھے سے پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب میرا اندازہ تھا کہ میں اس کے ناک اور منہ کو تباہ کر دوں گا، لیکن وہ عین اس کے منہ سے 2 یا 3 انچ پر مجھے روک لیا گیا۔ تو میں نے ایک دم منہ پر اٹھا کے دیکھا تو اس کا چہرہ میرے سامنے تھا، تو میں نے تھوک دیا اس کے منہ کے اوپر، جس کا اظہار جو لوگ مجھے ملنے پہنچے وہاں پر، اس میں غلام میرا اور سہیل کلیر تھے، تو انہوں نے جب وہ ایس پی کے پاس گئے جا کر کہ ہمارے دوست پر بڑا تشدد کیا گیا، تو ایس پی نے بھی یہ بات کی کہ جی میرے انسپیکٹر کے منہ پہ تھوکا گیا ہے۔ تو بہرحال میں نے اپنا یہی ری ایکشن دے سکتا تھا، میں دیا، تو انہوں نے پھر بے پناہ مجھے مارا، ساری رات مارتے رہے، پھر مجھ سے اسلحہ پوچھتے رہے۔ میں اسلحہ دے کر گیا تھا، میرے پاس پسٹل تھا، ایک کرپان تھی جو سہیل نے مجھے دی تھی، وہ میں تنویر گرایا مرحوم کو دے گیا تھا، جو میرے ذاتی دوست ہیں، سیٹل ٹاؤن میں رہتے تھے، تو میں انہیں بچانے کے لیے مار کھاتا رہا، اور ساری رات مجھے مارتے رہے یہ لوگ، بلکہ مجھے جو کہتے ہیں یہ شلواریں اتارنے، سارے کام انہوں نے مجھے الف ننگا کیا اور مارا، بے پناہ مارا، اور مارنے کے بعد مجھے وہ
حوالات کے اندر بھی اس کے جو جنگلہ لگا ہوا تھا دروازے کا، اس میں اندر کی طرف ہتھکڑی لگا کر چلے گئے۔ میں تقریباً کوئی 22 سے 24 گھنٹے بے ہوش رہا۔ جب ہوش آئی تو اس تھانے کا جو ایس ایچ او تھا وہ دن کو آیا، اس کا نام غلام رسول تھا۔ تو اس نے پوچھا اپنے لوگوں سے، بھی یہ اس کے پہلے تو ذہن میں کوئی ڈکیت ہے جس کو پکڑا ہے یا کچھ اس طرح کے یہ کوئی کرمنل ہوگا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ ایسی کالج کے فائرنگ کیس میں ایک اسٹوڈنٹ کو پکڑا گیا تو اس کو بڑا افسوس ہوا ہے۔ اس نے خیر تب تک میں بھی ہوش میں آ چکا تھا، مجھے آ کر اس نے پوچھا حال وال، تو میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھی اس کی ہتھکڑی کھولو، خیر چابی منگائی گئی اور میرے اندر ہتھکڑی کھولی گئی۔ تو میں دھوپ سیکنے کے لیے، سردیوں کے دن تھے، تو کھڑکی میں بیٹھ گیا جا کر، جو اندر کی طرف کھلتی تھی اس میں بیٹھ گیا جا کر۔ سامنے ایک خاتون اور ایک بزرگ تھا، اس کو پکڑا ہوا تھا کسی کوئی اغوا یا زنا کے کیس میں۔ تو وہ خاتون تو بند تھی، بزرگ کو اس نے بٹھایا ہوا تھا اپنے پاس۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا، وہ بزرگ، کہ جی میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے مصلی دو۔ غالباً دوسرا دن تھا، تیسرا دن تھا یہ۔ تو اس نے اشارتاً کہا کہ دیکھو یہ 3 دن سے یہ بیٹھا ہوا، اس نے تو نماز کی بات نہیں کی، آپ کو جب تھانے آتے تو کوئی نماز یاد آ جاتی ہے۔ تو لیکن بزرگ کو انہوں نے مارا نہیں، زمین پر وہ مارتے تھے، وہ چھتر زمین پر مارتے تھے۔ وہ کرتا تھا دھاڑ ہوئے، تو اس کی بیٹی سمجھتی تھی کہ میرے باپ کو مار رہے ہیں، تو وہ چیخنے لگ جاتی تھی۔ بہرحال یہ 16 دن کا اپنا ریمانڈ جو کے دن تھے، وہ 16 دن تھے یا 18 دن تھے، وہ پورے کر کے مجھے 30 یا 31 کو انہوں نے جیل بھیج دیا۔ تو پہلے ہی مجھے وہاں پر موجود مسبوق دورانی سپاہی تھا، کانسٹیبل تھا، وہ زنا کے کیس میں گرفتار تھا۔ تو وہ مجھے ملا، وہ کیونکہ باہر سے مجھے جاننے والا تھا، تو اس نے مجھے جیل کے آداب سکھانے شروع کر دیے۔ جب وہاں پر میں گیا، میں نے کہا یار مجھے جانے دو، اب اندر دیکھیں گے جو بھی ہوگا۔ مجھ سے پہلے بھی کافی دوست پہنچ چکے تھے۔ بہرحال ہمیں جاتے ہی 16 نمبر چکی میں انہوں نے بند کر دیا، جو کسوری چکی جیل کے اندر ایک جیل تھی، اس میں ہمیں انہوں نے ڈال دیا۔ تو وہاں پر رانا نعیم اور دوسرے اپنا ڈاکٹر صاحبان وہ بھی موجود تھے، مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ تو خیر ہمیں 7 ماہ اس چکی میں رکھا گیا، 16 نمبر چکی میں۔ اس میں 4 ملاقاتیں ہماری ہوئیں، جو بڑی تعداد میں دوست ہمارے آئے، بسیں بھر کے آئے۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا قیدی کون ہے اور حوالاتی کون ہے اور باہر سے ملاقاتی کون ہے۔ تو جب ملٹری کے جو ہائی آپس تھے ان کو اطلاع ملی کہ بھی یہ تو معاملہ بہت خراب ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جیل پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے ہماری ملاقات بند کر دی، جو 7 ماہ بند رہی پھر ملاقات۔ اب نہ کوئی پیشی تھی، نہ کوئی ان کے، ہمیں بس جیل میں انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ وہی 12 MLO کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے تھے اور ہم جیل میں پڑے رہے۔ 7 ماہ ہم نے وہاں گزارے سالیٹری سیل میں۔ ہم صرف وہ ایک سوراخ سے باہر دیکھ سکتے تھے، 2 روٹیاں وہ پکڑا جاتے تھے ہمیں، اور ایک پانی میں تیرتے ہوئے چند قطرے ڈال کے ہمیں دے دیتے تھے، جو ہم ننگیر لیتے تھے پانی کے ساتھ۔ میں عموماً کچھے میں رہتا تھا، صرف کاسٹیوم میں نے پہنا ہوا تھا، سوئمنگ کاسٹیوم وہ پہن کے رکھتا تھا۔ تو وہ میرا واحد لباس تھا۔ اور صبح اٹھتے ہی نماز کے ٹائم وہ ہماری گنتی کھول دیتے تھے، اور میں اور رانا نعیم اور دیگر دوست پہلوان، خصوصاً اپنا شکور پہلوان، وہ اپنا پہلوانی کا کام شروع کرتا، میں دوڑ لگاتا، ہم ایکسرسائز شروع کر دیتے، اور 7 بجے تک خوب ایکسرسائز کرنے کے بعد پسینے سے شرابور ہو کر سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے۔ تو اس طرح ہمارے دن گزرتے رہے، 7 ماہ ہمارے اسی طرح گزرے۔ تو آج کا ویلاگ پھر 24 منٹ کا ہو گیا ہے، میں اس کو کینسل کرتا ہوں اب یہاں پر۔ تو یہیں سے پھر اگلا ویلاگ شروع کرتے ہیں، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ اور اب میں یہ جیل کہانی آپ کو میں سناؤں گا،
کہ کیسے وہ گزرے 7 ماہ، کتابوں کا ڈھیر تھا، میں تھا اور سگریٹ تھے، یہ 3 چیزیں ہمیں الگ الگ چکیوں میں رکھا گیا۔ وہ ایک باورچی خانے جتنا 10 فٹ اور 6 فٹ کی چکی، جس کے اوپر بلب لٹکتا ہوا ایک بلب جلتا رہتا تھا، جس کا سوئچ بار تھا، وہ عادت پڑ گئی ہمیں بھی روشنی میں سونے کی۔ تو چاہے گرمیاں ہوں تو شدید گرمی میں وہ لائٹیں بھی بند کرتے تھے، بہرحال تنگ کرنے کے ہر حربہ استعمال کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ کسوری جو جیل کہلاتی تھی، کیونکہ یہاں سے فراری ہو چکی تھی ہمارے آنے سے پہلے، اس لیے یہاں پر سرور لالوانی جیسا ظالم جو ہے سپرنٹ جیل وہ بھیجا گیا۔ اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، جس پر میں اپنا پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں، اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں پھر اگلے ویلاگ کی تیاری کروں۔ تو یہ خالصتاً میرے یادداشت پر مشتمل ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے کہیں سے پڑھی یا دیکھی یا سنی ہو یا کسی دوست سے پوچھی ہو۔ آپ یہ سارے دوست جو ہے نا، یہ خود کنفرم کریں گے یہ ساری چیزوں کو۔ بہرحال آپ مجھے اجازت دیجیے، اور آپ اپنا خیال رکھیے، اور میرے ویلاگ پر تبصرہ کیجیے، اور مجھ سے سوال کیجیے، جواب کیجیے، اور میں آپ کو ضرور تمام باتوں کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔